أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم أذقناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك
أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله بمفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قومه كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فلا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ترجمہ اور اگر ہم ایک مقررہ مدت تک ان سے عذاب کو ٹال دیں
تو وہ ضرور کہنے لگتے ہیں اسے کس چیز نے روک رکھا ہے، اگر وہ جس دن ان پر عذاب واقع ہوگا تو ان سے ٹالا نہیں جائے گا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہی انہیں گھیر لے گی۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد وہ نعمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے تکلیفوں کے بعد نعمتوں سے نوازتے ہیں تو ضرور کہہ اٹھتا ہے سارے لوگ مجھ سے دور ہو گئے، بے شک وہ خوب خوشیاں منانے اور اکڑنے لگتا ہے۔ البتہ صبر کرنے والے اور نیک عمل بجا لانے والے ایسے نہیں ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اے رسول، آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے شاید آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں، اور ان کی اس بات پر دل تنگ ہو رہے ہیں کہ اس پر خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ تو صرف تبلیغ کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اس جیسی خود ساختہ 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لاؤ، پھر اگر وہ تمہاری مدد کو نہ پہنچیں تو جان لو کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اس بات کو تسلیم کرنے والے ہو؟ جو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کے طالب ہوتے ہیں ان کی محنتوں کا معاوضہ ہم انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور ان کے لیے اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آتش کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور وہاں ان کے عمل برباد اور ان کا کیا دھرا سب نابود ہو جائے گا۔ بھلا وہ شخص افترا کر سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے وعدہ دلیل رکھتا ہو، اور اس کے پیچھے اس کے رب کی طرف سے ایک شاہد بھی آیا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی دلیل ہو جو رہنما اور نعمت بن کر آئی ہو۔ یہی لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور دوسرے فرقوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کی وعدہ گاہ آتش جہنم ہے۔ آپ اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ خبردار، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی لانا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حامی ہے۔ ان کا عذاب دگنا کیا جائے گا، کیونکہ وہ کسی کی سن ہی نہ سکتے تھے اور نہ ہی دیکھتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال چکے ہیں، اور وہ جو کچھ افترا کرتے تھے وہ بھی ان سے ہو گیا۔ لازمی بات ہے آخرت میں یہ لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے رہے، یقیناً یہی اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں مومنوں اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طرف اندھا اور بہرا ہو اور دوسری طرف دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔
ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم وأنزلكموها وأنتم لها كارهون. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے اپنی قوم سے کہا میں تمہیں صریحاً تنبیہ کرنے والا ہوں کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو. مجھے تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہماری نظر میں تو تم صرف ہم جیسے بشر ہو اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ادنا درجے کے لوگ سبھی سوچ سے تمہاری پیروی کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی ایسی بات بھی نظر نہیں آتی جس سے تمہیں ہم پر فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہم تو تمہیں قاتل خیال کرتے ہیں. نوح نے کہا اے میری قوم یہ تو بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے مگر وہ تمہیں نہ سوچتی ہو تو کیا ہم تمہیں اس پر مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو. صدق اللہ العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله على محمد وعلى آله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ ہود کا بیان ہے. لیکن قرآن سے اپنا ذہن اور اپنی زندگی بنائیں. قرآن آپ کی ذہن سازی کرتا ہے. اسٹائل آف لائف آپ قرآن سے کہ میں کیسے ہوں. کل میں میری ایک دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں. اس لیے قرآن اس سے نکل کر ایک زندگی کی سوچ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. دوست کون ہے، دشمن کون ہے، منافق کون ہے، مومن کون ہے، یہ چیزیں اپنی زندگی میں پھیلیں. پھر آپ کو قرآن سے لذت حاصل ہو. قرآن کو اپنی زندگی میں لاگو کریں. یہ مختصر حصہ ہے. فرض کیجیے آپ کو گھر سے باہر جانا، قرآن کو گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. قرآن کو قرآن رہنمائی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب تم باہر جا رہے ہو ایک کام یہ کرو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو. ہم نے بہت سی بات گھر سے آپ باہر جا رہے ہیں، اس کے بعد سرکھا نکال لے یہ قرآن. اس کے بعد دیکھو غرور نہ کرنا یہ قرآن. جلدی نہ کرنا یہ قرآن. اب کیسے؟ جب حضرت
نوح جو ہے حضرت نوح کا جو قصہ ہے اس میں کیا پڑھ کے کشتی میں سوار ہو؟ بسم اللہ ہے وہ مجری اللہ کے نام پر ہم نے اس کشتی کو، تو مجھے اپنی گاڑی میں بسم اللہ کر کے بیٹھنا، مجھے جلدی نہیں کرنی، مجھے حرام کاموں میں اپنی نظروں کو مبتلا نہیں کرنی. وہ کیا نا زندگی کا فارمولہ قرآن نے دیا پریکٹس کے طور پر آپ کی چند چیزوں کا خیال کرنا، مجھے وعدہ خلافی نہیں کرنی. اچھا پھر آپ کے گھر کی طرف آئے اور قرآن کیا کہتا ہے فَادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ. پھر قرآن سامنے کہتا ہے گھر میں اندر داخل ہو فَادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ. یعنی اگر تم اہل جنت میں تو جنت کی خصوصیت دنیا میں اپنا لو. جب تم گھر میں جب داخل ہوگے تو گھر والوں میں کیا کرو؟ سلام کر کے داخل. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہو جب تم گھر میں داخل ہو گئے تو دیکھو کہ خدا نے تمہارے لیے نعمتیں فراہم کی. شکر الحمدللہ میں عافیت. قرآن کہتا ہے جو شکر ہمارا ادا کرتا ہے لازیدن کا تم اور بڑھا دیتے. میں آپ کو نقطہ دے رہا ہوں کہ آپ کی لائف میں فرض کیجیے کیسے قرآن سے زندگی بنائیں. بعد میں اس کے علاوہ فرض کیجیے آپ کے گھر میں چیخوں پکار بہت ہوتی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے کہ خبردار چیخ کرنا بولو، بدترین آواز گدھے کی آواز. آپ نے کیا کیا؟ گھر میں لگا دیا. تو بچے جب دن میں 10 دفعہ پڑھیں گے تو ایک دوسرے پہ چیخنا ختم کر دیں گے. قرآن کہتا ہے بدترین آواز گدھے کی آواز. تو جو چیخے گا تو وہ قرآن کے ذمہ کا وہ گدھا ہو جائے گا. اخلاق زندگی قرآن سے آپ لیں گے تو قرآن آپ کی گھر کی زندگی بنا دے گا، قرآن آپ کی زبانی زندگی بنا دے گا. دوستی ہو تو کس سے ہو اس کے لیے آیت ہے، دشمنی ہو تو کس سے ہو اس سے بھی آیت ہے، اچھا کون ہے اس سے بھی آیت ہے، برا کون ہے اس سے بھی. لیکن کتاب ہم لائے ہیں اور یہ آپ کے لیے اس لیے تاکہ جو حضرات ہمارے بچے بچیاں یہ میں کیمرے کو دکھا بھی یہ کتاب ذات راہ کے عنوان سے ہے. اس میں مختصر طور پر 2 جلدوں میں ہے. یعنی آپ کو خلاصہ کر کے بہت سے مطالب ایک دفعہ آپ کی ذہن میں آ جائیں گے کہ اس سورے میں کن مطالب کا ذکر کیا ہے. پھر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہیں گے تو سورہ الکوثر میں آ جائیے. سورہ اس میں یعنی تفسیر الکوثر میں آ جائیے. تفسیر اس میں آپ کے جو تفسیر نمونہ میں آ جائے تو ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. تو دیکھیں ایک تو پہلی بات ہوتی ہے ہم آپ کا ذہن بنائیں کہ آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں خصوصیت خدا خیر جو بھی دین کے لیے کام کرتا ہے انہوں نے کیا کیا کہ اب جیسے بیان کیا کہ آیت 12 سے 14 تک کیا مطالب ذکر ہوئے، اس کے بعد آیت 23 میں کیا مطالب ذکر ہوئے، اس کے بعد آیت 25 سے 48 تک آ گئے. تو آپ کا ذہن قرآن سے اٹیچ ہوگا. ورنہ تفصیل میں آپ جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں. جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انہوں نے یہاں سے یہ شروع کیا تو ہم ابھی شروع کریں گے تو اس سے تفصیل لے لیں گے. آیت نمبر 7 میں تھا زمین و آسمان کے خلقت. بڑا اہم سوال ہے، سائنس کا سوال ہے. اور آج جو کائنات میں تحقیق ہو رہی ہے وہ خلقت کائنات پر ہوئی ہے، کائنات کیسے پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد یہودی کہتے ہیں کہ 6 دن میں جو اللہ میاں کا مجبور تھا کہ 6 دن میں اس نے جو کیوں 6 دن کا حوالہ دیا. تو خود یہاں سائنس آ جاتی ہے. کائنات کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ارتقاء اس کو دیا کہ آہستہ 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 اس کو پھیلائیں. اب یہاں پر آئے کہ آیت نمبر 12 سے 14 تک انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم سچے ہو خدا کے پیغمبر ہو تو مکے کے پہاڑ ہمارے لیے سونا کر دو. انہیں ان کے ذہنوں میں مادیت ہے، معنویت نہیں ہے. یا فرشتے لے آؤ جو تمہاری نبوت کی تصدیق کریں. جہاں انسان اپنے جیسے انسان پر یقین چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ ایسی مخلوق کی طرف رخ کرتا ہے. انہیں معلوم ہے کہ نہ فرشتے آنے ہیں نہ انہوں نے تصدیق کرنی ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ آیت میں لفظ بینہ اور شاہد استعمال ہے.
تو حدیث باقاعدہ اس میں موجود ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سورہ ہود میں بینہ سے مراد رسول اکرم ہے اور شاہد سے مراد میں ہوں. اور فرمایا کہ قریش کے کسی نہ کسی کے لیے آیت نازل ہو میرے لیے یہ جملے موجود. اس کے بعد اہم ترین قرب الہی کیسے حاصل کریں. ہمارا بھی مسئلہ، آپ کا بھی مسئلہ، ہر چیز کی شرائط ہوتی ہے. قرب الہی یعنی جب نیچے ہے تو قرب اہل بیت کیسے حاصل کریں. قرب اہل بیت سے قرب الہی نہیں ہے. قرب خدا کو سمجھو تو شان اہل بیت کا ہے. باقی دیکھو پہلا مرحلہ تو تمہارا ایمان ہے. ایمان تمہارا مضبوط ہونا ہے. اگر ایمان میں کمزوری ہے تو تم ہر وہ کام کرو گے جو تمہارا دل چاہے گا. اگر ایمان مضبوط ہو تو پہلے دیکھو گے کہ اہل بیت مجھ سے راضی ہیں. ایمان کے بعد پریکٹیکل لائف ہے جسے کہتے ہیں عمل صالح. ایمان ہے لیکن تسبیح بیٹھ کے کھڑکاتا رہے اور باہر کوئی بھوکا مر رہا ہو ویلفیئر کا کام نہ کرے. دین اس چیز کا قائل نہیں. یہ تو آپ کا ایمان، آپ کی محبت، آپ کی اہل بیت سے محبت اس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ پریکٹیکل لائف بنائیں. کیا ہمارے ائمہ گھروں میں بیٹھ کے صرف تسبیح و ذکر خدا کرتے رہتے ہیں؟ نہیں، ان کی عملی صورت تھی، عملی حالت تھی. یہ عملی حالت رسول کی جو جنگیں ہیں تو اسلام کی عملی حالت. ورنہ رسول گھر میں بیٹھ کے یا اللہ مرا کا بیڑا غرق کر دے اور اس کا جو اندر کا بیڑا غرق کر دے اور اس کا کھانا خراب کر دے. نہیں، بات ہے کہ آپ عملی میدان میں اتریں گے کہ تیر بھی ہوگی، تلوار بھی ہوگا، اچھا برا پہچانا جائے گا، کون بھاگنے والا ہے اور کون رکنے والا ہے. صلوات پڑھنے والا محمد والا محمد. ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ ایمان میرے پاس، عمل صالح میں نے انجام دیا. اس میں ایک لفظ استعمال کیا، اخبار، اخبتو. یہ جو لفظ ہے یہ انتہائی عشق خدا. جیسے ہم نے ابراہیم سے کہا اسلم، ابراہیم نے کہا میں تسلیم ہوں. کیونکہ تسلیم کی مثال ہے کہ کہا بیٹے کو چھری کے نیچے رکھ دو تیار. یہ انتہائی تسلیم ہے. لیکن جہاں معاملے کو گڑبڑ کرنے لگے تو انتہائی تسلیم اور عشق خدا نہیں. رسول نے سب کو دین سکھایا لیکن غدیر میں آ کے کیا ہوا کہ ایک بڑا گروہ اس تسلیم کی منزل سے ہٹ گیا. تو بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے اور یہ کام کیا اور وہ کام کیا اور وہ کام کیا. ہزار ان کے قصیدے پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی چھپی باتیں کیا وہ تسلیم بھی تھے؟ کیا انہوں نے تسلیم کیا غدیر کو؟ کوئی اتنا بڑا عمل انجام دیا حج کے بعد اور انہوں نے عمل صالح بھی انجام دیے لیکن مرحلہ مہر کب لگے گی؟ جب منزل تسلیم ہو. جو آپ نے کہا اس پر ہم راضی. باپ اولاد سے آخری مرحلے میں کب خوش ہوتا ہے؟ جو مرحلے تسلیم پر آتا. اب وہ بیٹی کو اس نے بڑا کیا، جوان کیا، پڑھایا، لکھایا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو جو ہے جب اس کا رشتہ آیا تو وہ سارے باپ کے احسانات کو بھول گئے. کہتی نہیں میں تو اس سے نہیں کروں گی. کیا ہونا چاہیے یہاں مرحلے تسلیم ہونا. جیسے آپ نے کہا ویسے میں کروں پر ہم مسائل. اس کے بعد میرے عزیزوں آیت 25 سے پھر بعد میں حضرت نوح کا اور حضرت نوح کے قصے کی حکایتیں. درود پڑھنے والا محمد وعلى محمد. ہم آئیے اس طرح غور کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا امت معدودہ. ترجمہ اس کا اگر اس عذاب کو ایک محدود وقت کے لیے ان سے ٹال دیں. یہ بڑا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ کون سی رکاوٹ ہے؟ تمہارا مولا کیوں نہیں آتا؟ تمہارے مولا نے تمہاری مدد کیوں نہیں کی؟ امام کیوں نہیں آتا؟
یہ ہمارے یہاں بھی مایوسی کا ایک مولا کیوں نہیں آ جاتے، اتنی مصیبتیں ہو رہی ہیں، ارے لگتا ہے کہ آنے والی کہانی نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو مومنین کے لیے رحمت ہوگا اور کافروں کے لیے عذاب الہی ہوگا۔ یہ خدا کی حکمت ہے کہ وہ اپنے امام کا ظہور کیوں نہیں کرتے، تمہیں اس پہ اعتراض کرنے کی ضرورت۔ تو جو سوال رسول سے اعتراض سے وہ اعتراض امت کرتی رہتی کہ مولا تمہارے جو ہے وہ، یعنی اس سے یہ ہوا کہ اتنا دور کر دیا امام اصل سے، دور کر دیا محمد وآلہ محمد، کیونکہ ہم جس حالت میں ہمیں اپنے مولا سے محبت اور رابطہ، لیکن وہ جو دوسرا گروہ ہے انہوں نے کہا ہاں وہ مہدی آئیں گے، ابھی تو بچے ہیں اور پیدا ہوں گے اور غار میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ وہاں ذہن جا کے اتنا چھوٹا ہو گیا کہ غار میں چھپا ہوا کس کی کیا ہدایت کرے گا، تاکہ اپنے سارے میدان میں تم اتارتے رہو۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا ہمارا غار میں فرمایا۔ دیکھیے 9، 10 اور 11 میں 3 حالتیں بیان کی انسان، بہت سی حالتیں انسان۔ پہلا تو یہ کہ نعمت دی، خدا نے اسے نعمت دی، خدا نے اس کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا، نعمتیں بڑھتی گئی اور یہ ناشکرا ہوتا گیا۔ بہت بڑی نعمت ہے شکر، الحمدللہ میرا وجود سالم ہے، شکر الحمدللہ، مجھے اولاد دی، شکر الحمدللہ، اولاد نہیں دی، شکر الحمدللہ۔ جیسے جیسے اللہ سے رابطہ بڑھتا ہے شکر بڑھتا جاتا ہے، لیکن اللہ نعمتوں میں نعمتیں دے اور وہ شکر سے دور ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے بیٹا دیا اور اس نے کیا کیا کہ خوب ناچ بھنگڑا کیا، اللہ کا شکر ادا کرنا بھول گیا۔ اب کیا ہوا، اللہ نے جیسی رسی کھینچی، میں ہی رہ گیا تھا مصیبتوں کے لیے، میرے گھر میں بیماریاں نہیں رہ گئی تھی، میرے بیٹے کو مرنا رہ گیا تھا، کیا ہوا وہ شکر سے اپنا دامن کھینچ لیا۔ خدا کا دیکھ لیا حالت، نہ شکر نہ امید، نہ امیدی اور نہ شکری، جسے کہتے ہیں یہ منزل کفور ہے جہاں انسان نا امید ہو جائے اور نہ شکر ہو۔ بچے سے کہ بیٹا اگر تم بیکن ہاؤس میں نہیں پڑھا، جس میں پڑھا کہ شکر الحمدللہ، اگر وہ وہاں تک پہنچ گیا تو کہ شکر الحمدللہ، یہ نعمت خدا نے مجھے دی۔ کفار کا طریقہ یہ کہ وہ تو سب کے اندر ایبیلٹی تھی اور یہ تو سب میں نے تو میری اپنی صلاحیت پر وہی تعاون والی حرکت، میں نے یہ مال اپنی محنت سے جمع کیا، میں کہتا ہوں شکر الحمدللہ، کیا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اگر بہت تکلیفیں پہنچی، بہت بیمار، کہتا گیا ہے یہ کرونا گیا، یہ بیماری گئی اور زبردست میں نے آغا خان میں اتنے پیسے خرچ کیا، پھر بیمار ہو جاؤں گا، اوہ اتنا لاکھوں خرچ کیا، یہ تو دوبارہ بیماری آنے والی نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ جب یہ کہلاتی ہے منزل فخور، نہ انسان کفور ہو، یعنی نہ امید ہو، نہ شکر ہو، اور نہ انسان فخور ہو۔ قرآن انسان سازی کر رہا ہے۔ فخور میں کیا ہوتا ہے، خوشی، غفلت اور فخر میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے رب کو ذرا یار۔ تیسری منزل بتائی، لیکن یہ قرآن ہے اور یہ نفسیات ہے۔ اوپر کا کفور، نیچے کا فخور، اب علاج دے رہا ہے۔ کفور و فخور کا علاج کیسے بتائے گا؟ اے اللہ علاج بھی تو دے۔ تو علاج میں یہ کہا کہ صبروا وعملوا الصالحات، وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ صبر و استقامت اور عمل صالح، تو یہ تمہیں سنبھال لے گا، نہ تم کفور ہوگے نہ تم
فخور ہو گے، بلکہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ مومن ہو جاؤ۔ اور خدا نے بڑا آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں نقطہ دے دیا، آپ کو مومن کو پہچاننا ہے نا۔ مومن کی کیسے پہچاننا؟ کیسے پہچانا ہے؟ دو جملوں سے، یہ کفور ہے یا فخور ہے۔ آج جو یہ مکس گیدرنگ کر رہا ہے تو یہ کفور ہے یا فخور ہے۔ آج جو یہ نماز سے بھاگ رہا ہے تو یہ کفور ہے یا، تاکہ عربی لفظ یاد ہو جائے، یہ کفور میں شامل ہوتا ہے یا فخور میں شامل ہوتا ہے؟ یہ تھڑوں پر بیٹھ بیٹھ کر اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے اور اسے صحیح سے غسل اور وضو کرنا بھی نہیں آتا، ان کی توہین کرتا ہے، اور دو شرعی مسئلے آپ اس سے پوچھ لے تو میدان سے بھاگ جائے گا۔ یہ صاحب ایمان کی علامت نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا جا رہا ہوں کہ بہت کھول کے کہہ رہا ہوں، آپ نے میلاد کی، میلاد بے انتہا اجر و ثواب ہے، مجلس ہے یا میلاد بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش اور اہل بیت کے غم میں غمزدہ۔ اہل بیت کی خوشی کا بیان کیا ہے؟ ان چیزوں کا خیال رکھو جس سے اہل بیت خوش ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی جو اہل بیت کے لیے زندگی گزار رہا ہے، وہ مجتہد و بزرگ و آیت اللہ و مرجع علی قدر، تم نے کیا کیا؟ اس میلاد میں اس کی غیبت کر کے سارا کام کر دیا برباد۔ بہت بڑی، جیسے کسی نے عمدہ کھانا پکایا ہو اور ایک خون کا قطرہ اس کے اندر نہ، اسے کہتے ہیں اعمال کا، آگے آ رہا ہے اعمال کا حق ہو جانا، اعمال کا برباد ہو جانا۔ یعنی تم نے اس کی غیبت کر کے کس کو خوش کیا؟ اور جو انہوں نے ساتھ، جنہوں نے نعرے لگا کر کے ساتھ دیا، انہوں نے کس کو خوش کیا؟ شیطان۔ جس شیطان کو خوش کرتا ہے، یعنی اہل بیت کا ایک مجاہد چاہنے والا سید، اس کی اگر تم توہین کرتے تو وہ توہین امام زمان ہے۔ تم نے اپنے امام زمان کی توہین کی، تو یہ محفل و مجالس ہیں قبول بارگاہ الہی نہیں ہے، اور اس عذاب میں وہ بھی پھنسیں گے جو اچھل اچھل کر نعرے لگا رہے تھے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو تم میں سے کتنے عربی جاننے والے جو خود اپنے مسائل نکالتے، کھولتے ہو نا کہ جانتے توحفۃ العوام کیا ہے، توحفۃ العوام کو توضیح مسائل جو ہے بچ کے جانے سے۔ فرمایا کہ سچا ایمان صبر و استقامت، یہاں معلوم ہوگی چاہے مجلس ہو چاہے میلاد ہو، پتہ چلے گا کہ تم مومن کتنے ہو۔ بعد میں لاکھ تم ایکسکیوز کرتے رہو، بعد میں لاکھ تم توجیحات کرتے رہو، کام تم نے خراب کر دیا۔ تو مومن عالی ظرف اور بے ایمان کم ظرف ہوتا ہے۔ یہ کم ظرفی کیا نام ہے؟ اس کے بعد آئے کہا کہ یہاں پر کہ آپ پیغام کو پہنچانے میں خدا کی طرف سے تو روکو، غدیر کے پیغام کو پہنچانے میں روکو، اور جب غدیر کا موقع ہے تو یا ایھا الرسول بلغ پہنچاؤ، تاکہ تمہیں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی نظریں خزانے پر ہیں، ان کی نظریں عیش پر ہیں، ان کی نظریں دنیا پر ہیں، تو وہ اسی نظر سے تمہیں دیکھیں۔ ان کی نظر میں سب کچھ دنیا، اور دنیا یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی نسبت جھوٹی دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا قرآن کہتا 10 آیتیں لے آؤ، چیلنج لے آؤ۔ بات یہ ہماری ہے، پھر وہ بات میں آ رہی ہے۔ آج میں کے لیے دیکھ رہا تھا خدا رضی اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے اجتہاد و تقلید پر بہت زبردست ان کا کلپ کہا، جو حوض علمیہ سے پڑھا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد علمی استدلال ہوتا ہے، بہت زبردست اجتہاد پہ تقلید پہ بہت زبردست۔ اب وہ افراد ذرا سوچیں اور سنیں اور سمجھیں یہ ملت، اگر ایسے بات سمجھ میں نہیں آتی تو ایسے بات سمجھ۔ اس کے بعد فرمایا کہ کہتے قرآن جھوٹا ہے، قرآن خدا کہتا ہوں، ثبوت لے کر کہا کہ وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں، مسئلہ نہیں، تم اپنا دل
کہ تم نے حدیث معصوم بیان کی، اس نے نہیں مانا تو ڈنڈے لے کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. ہم علینا اللہ خود اپنا نتیجہ خود بھگتے گا. بعد میں جب علماء کہتے تھے نہیں مانا، جب اس کے رزلٹ سامنے آتے ہیں تو ہاں یہ کیا ہو گیا. اور پہلے علماء کا ساتھ دیا ہوتا تو ہاں یہ کیا ہو گیا پہلی بات نہ کرنا. اس کے بعد فرمایا کہ مجھے ٹائم ضرور بتا دیجیے گا تاکہ سننا ہو جائے. دیکھیے بہت اہم چیز ہے. آیت نمبر 15 میں ہمارے بچے اعتراض کرتے ہیں کہ بل گیٹس کو اتنا کیوں دے دیا، خربوں خربوں سرمایہ اس کے پاس اتنا کیوں آ گیا، یہ کیا بات ہوئی ہے کہ بل گیٹ میچ کھیلتا تو 1 کروڑ 2 کروڑ 8 کروڑ 10 کروڑ ایسے مل جاتے ہیں. یعنی دنیا ان کو ملتی، ہمیں کیوں نہیں ملتی. دنیا ان کو مل جاتی، ہمیں کیوں نہیں ملتی. ایک دفعہ گردن جھکا کے سوچو تمہیں کیا چاہیے. تمہیں ایمان مل گیا، تمہیں اہل بیت مل گیا، تمہیں کربلا مل گیا، تمہیں نجف مل گیا. کیا یہ اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اس کے مقابلے نہیں آ سکتا. اب یہاں پر پرانے جواب دی من کان یرید الحیات الدنیا ہم دے دیتے ہیں. خدا کی بڑی پالیسی وہ کیا کرتا ہے، ان دنیا پرستوں سے کام کرواتا ہے. آغا خان تم ہاسپٹل بناؤ، تم یہ بناؤ، تم یہ بناؤ، تم یہ بناؤ، تمام منصب بنوائے جا رہا ہے. تم جاؤ اسپیس میں ریسرچ کرو، جاؤ 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 جاؤ، چلو چلو، وہ دوڑے جا رہے ہیں، کھربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، لگے ہوئے ہم اپنے کام سے. خوب ہم نے انہیں زینت دے دی، بہت زبردست، اتنی مہنگی گاڑیاں کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے، ان کی قیمت کا تصور نہیں کر سکتے. خدا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی ہمارے ساتھ، کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ 2 حصے ہیں، یہ دنیا، یہ آخرت. یہ دنیا ہے نا، دنیا کی زینت تھی نا. اس دنیا کی زینت کے بیچ میں کیا ہے؟ قبر. کیا بل گیٹس اپنے قبر میں سارا اپنا IT کا سسٹم لے کے جائے گا؟ نہیں. کھربوں ڈالر لے کے جائے گا؟ نہیں. اب یہ دنیا سے جب اس طرف آئے تو اب اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہے اس کے ہاتھ میں؟ یہ دنیا بنانے میں اتنا غرق ہو گئے کہ نہ ایمان پتہ چلا، نہ ولایت پتہ چلی، نہ اسلام پتہ چلا. اصل نقصان اب معلوم ہو. بالکل جیسے میں آپ کو مثال دوں تاکہ بچوں کے لیے آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ایک بچے نے بڑی زبردست امتحان کی تیاری، صحیح، اور وہ بچہ اپنا ایڈمٹ کارڈ گھر پر بھول کے چلا گیا. ہاں بھائی فرمائیے کیا ہوگا؟ کیوں بھائی وہ اتنا پڑا ہوا ہے؟ ہاں ایڈمٹ کارڈ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ہاں یعنی بورڈ نے اس کو ایڈمٹ کیا تھا، کہتے ہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا، یعنی بورڈ نے اس نے اندراج کیا تھا. آپ چاہے لاکھ روتے رہیے، ارے سنو تو مجھے کتنا حفظ ہے، میں نے کتنا یاد کیا ہے، میں ٹاپ سپیریئر اور ساری کتابیں مجھے یاد ہیں. وہ کیا کہے گا؟ تو انصاف ہوا. ایڈمٹ کارڈ کے بغیر آنے دیں اس کو. ہاں آنے دیں ایڈمٹ کارڈ کے بغیر. اگر یہ ایڈمٹ کارڈ نہیں ہو تو کل تو ہر آدمی جو گھس جائے گا سینٹر میں وداؤٹ ایڈمٹ کارڈ کے. میں نے بہت پڑھا ہوا، مجھے سینٹر میں جانا ہر جگہ کے اصول ہو فائدہ. مومن کا ایڈمٹ کارڈ علی کی ولایت ہے. مومن کا ایڈمٹ کارڈ علی کی ولایت ہے. علی نے ایڈمٹ کیا ہے تو فرشتے بھی اس کو ایڈمٹ کریں گے اور خدا بھی ایڈمٹ کرے گا. اور اگر ایڈمٹ کارڈ اس کے پاس نہیں ہے، تو نے لاکھ نیک اعمال کیے ہو، چاہے لاکھ یہ کیا ہو، چاہے لاکھ قبالیاں کی ہو، چاہے لاکھ جھوما ہو، تو جو کچھ بھی ہے یہ کیا کہلائے گا؟ ایڈمٹ کارڈ وداؤٹ ایڈمٹ کارڈ نو انٹری. آپ کی انٹری نہیں ہو سکتی. آج ماسک نہیں لگاؤ تو گھسنے نہیں دیتے. وہ تو سارا بیلنس ہونا ہے. تو اب کیا ہوا کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، اللہ کی طرف سے ایڈمٹ کارڈ نہیں تھا. سب کیا
اللہ نے ان سے سارے کام لیے اپنی غریب مخلوق کے لیے، اللہ نے قرآن کی صورت میں ظاہر کر دیا ہم اس کو ایڈمٹ نہیں کرتے، یہ بیکار ہے، یہ کام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے اپنا ایڈمٹ کارڈ گھر پہ چھوڑ کر پھر دیکھو تمہارا حاجت کیا ہوگا۔ یہ تمہارا مومن کا ایڈمٹ کارڈ ہے، جس کے سینے میں قرآن ہوگا، جس کے سینے میں اہل بیت ہوں گے، اس کے مراحل آگے کے کہا کہ پھر کیا ہوگا ان کا؟ بہت سادہ سی مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہا کہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اب یہ تم بتاؤ کہ جب تمہیں کوئی ایڈمٹ کارڈ نہیں تھا، جب تمہیں واپس گھر کی طرف پلٹا دے نکلے یہاں سے، پھر تمہارا کیا حشر ہوتا؟ اس سے میں بھرے ہوئے تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، باہر مجھے نظر آ جائے گا، اس کو تو میں نے کھوپڑا اڑا دینا ہے، اس کے لیے تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ سب آگ بھر گئی۔ اب یہ پھر یہ پہنچا نا جہنم میں، اس کے دل کی آگ وہ عملی آگ بن گئی۔ اب تو آگ کا مزہ چکھو، ایڈمٹ کارڈ نہیں تھا تو اب جہنم میں سوال پڑھتے ہیں محمد حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو ہوگا جو اللہ کو واقعی اللہ سے پیار کرتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو دکھانے کے لیے کام انجام دیتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ صرف چاہتے دنیا آ جائے اس کے حوالے سے، یعنی میں جو کام کر رہا ہوں تو مجھے پاکستان کی قومی اسمبلی کا ٹکٹ مل جائے، بس کچھ بھی ہو وہاں کا ٹکٹ ایک دفعہ مجھے مل گیا تو پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں، ایک دفعہ میں اس ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں، پھر دیکھو 1 ارب خرچ کیا نہ میں نے 10 ارب سے اپنے کارکن کی بنگلے بنا لیا۔ جو بھی کرتے ہیں وہ دنیا کو دکھاوے کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب آئے لفظ بینہ اور شاہد، اور یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہاں پر علی ساتھ دینے والے ہیں نبی کا، یہ علی حق ہے، اس کو پہچانو، اس سے بڑا کوئی سچا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی جان کو ہر مرحلے پر رکھ دیا آگے قربان دینے کے لیے۔ خلاصہ کرنا تاکہ ایک اور سوال پڑھنا محمد والے فرمائے کہ ظالم کی ڈیفینیشن کیا؟ خدا پر جھوٹ باندھنا، یہ بھی ایک ڈیفینیشن۔ ظالم کون ہے؟ جو خدا پر جھوٹ باندھنا، سب جھوٹ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ارے لگے رہو دنیا میں، بچہ کہتا عالم دین بنوں گا، باپ کہتا پہلے میں تجھے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں کہ تو پاگل تو نہیں ہوتا، باولا عالم دین بنوں گا۔ بھیا کھاؤ کماؤ عیش کرو، کیا تم نے پردہ لگا رکھا ہے؟ کیا یہ نماز لگا رکھا ہے؟ کھاؤ پیو عیش کرو، خوب کھاؤ پیو عیش کرو، عامیانہ مثال ہے۔ کھاؤ پیو عیش کا فائنلی رزلٹ کیا ہے؟ خوب اس نے کھایا، خوب اس نے پیا، ایک نکل گیا پیشاب کی صورت میں جو نجس، اس کو ہاتھ بھی لگایا تو اس کو گھنا، اس کو کھانے سے پہلے دھوتا تھا ہاتھ، ہے نا، پورے ادب کے ساتھ، صحیح ہے، اور جب وہ نکل کر باہر آیا تو پھر دھو رہا ہے ہاتھ۔ وہی چیز اس کے لیے جو خوشبو تھی اب وہ اتنی بدبو ہے تو وہی نا، کیا ہوا اس میں؟ نہیں، اب اس کی صورت حاصل آیا کچھ تھا نکلا کچھ اور، کہا کہ خدا کو جھوٹ بولو گے تو اس کا نتیجہ تمہیں، لیکن راہ خدا سے روکنا، راہ حق میں سستی کرنا اور آخرت کا انکار۔ یزیدیوں نے کیا کیا؟ دشمنان ولایت نے کیا کیا؟ راہ خدا سے لوگوں کو روکا۔ جہاد راہ خدا ہے، عام زبان میں کہیں کہ جیسے جنگ کا موقع ہے نکل لو پچھلی گلی سے، بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی تو اپنی جان بچاؤ۔ سستی دکھانا، کجی دکھانا اور آخرت کا انکار کرنا، یہ افراد کو پہچاننا سیکھیں۔ یہ آدمی
جس کو خدا نے سب دیا ہے، اس کو مسجد میں جانے کی توفیق کیوں نہیں؟ ارے پڑھ لیں گے یار، ابھی تو جوانی ہے، اور مر گئے ایسا 50 سال کی 60 سال کی نمازیں چھوڑ گیا، اور بیٹا باپ کی قبر پہ کھڑے ہوئے کہتا کہ میں نوکر ہوں تمہارا، میں تمہاری 50-60 سال کی نمازیں میں پڑھوں گا، جو ہے خود بھگتو، میں اپنی نمازیں نہیں پڑھ پاتا، تمہاری نمازیں پڑھو، یہ ہے۔ تو جو مسجد کی طرف نہیں آتا، جو قرآن کی طرف نہیں آتا، اس کو سمجھیں۔ فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح والے، ان کا مقام ہے تسلیم۔ انہیں تو شرم آتی ہے یقیناً کہ ہمیں نکاح کی تقریب میں بلایا جاتا ہے، حدیث کے سامنے پڑھوائی جاتی ہے، اور اس مکس گیدرنگ کے ذریعے سب برباد کرتے ہیں، سب برباد کرتے ہیں۔ اصل انہیں معلوم نہیں ہماری بچیوں کو پردے کی تعریف کیا ہے، یعنی اس کو دلہن بنانے کے اس کے بعد تھوڑی نظر آنا ہے، پوری طرح فل میک اپ میں اس کو سے بات، اصل اسلام سے بال کا مسئلہ بال کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے اس کی زینت کا۔ تم فل فلیش ہو کر اس کی زینت کو شو کر رہے ہو کیمرے والے کے سامنے، دنیا کے سامنے، یہ پردے کی تعریف نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ کیا وہ رنگین کپڑے پہن کے اپنا جسم چھپایا ہے۔ چادر کا مطلب ہے کہ جو کچھ تو نے پہنا وہ چادر اس کو چھپا دے، یہ تو جسم چھپایا ہے۔ چادر تیری وہ زینت چھپائے گی، تیری زینت تیرے شوہر کے لیے ہے، تیری زینت تیرے خدا کے لیے۔ تو جو امت مومن ایسی حرکتیں کرنے لگے گا تو کیا رحمتیں رہیں گی۔ درود پڑھتے ہیں محمد والے کتنی دیر باقی ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ دل اہل بیت کو زخمی کرنا، پوری رات میلاد ہو، سامنے مسجد ہو، اور اس کے بعد بات ہی کہ کھا لیا نا، آگئی بات، کھا لیا مولا کا مال، اب منزل تھی شکر کی، مسجد بجائے شکر خدا کرے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ کفور کہلائے گا یا فقور کہلائے گا؟ یہ کفور کہلائے گا، ناشکرا۔ اب یہ مومن نہیں ہے، یہ ہے ناشکرا۔ وہ امام بارکہ تھا، یہ ملی ہوئی مسجد تھی، خوب کھایا اور اس کے بعد سو یا مسجد میں امام بارکہ میں ٹانگیں لمبی کر لی، یا بھاگے اس موقع پر کہیں آزان نہ ہو جائے اور کوئی نہ کہتے کہ میرے بچے نماز میں ترتیب ہے۔ جو قوم اساس اسلام کو چھوڑے گی تو پھر اس کو اہل بیت سے کچھ نہیں۔ اس کے بعد فرمائے کہ کیا اندھا، کیا بہرا، گونگا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر۔ تم کسی اندھے سے کہو کہ مجھے روڈ کراس کرا دو، نہیں بیٹا، تمہیں اندھا روڈ کراس کرائے گا؟ تم چھوٹے سے ہو، ٹریفک بہت، بلائنڈ بھائی، اندھے بھائی آپ کے ہاتھ میں، آپ مجھے جو ہے وہ مجھے روڈ کراس کرا دی، ہاں بھائی عقل کیا کہتی ہے؟ ہاں الٹی آپ اس کو رہنمائی کریں گے، وہ نہیں کرائے گا کہ تمہارا بھی کام تمام کر دے گا۔ تو ایک اندھا جو دین سے غافل ہے، جو علی اللہ کر رہا ہے، جو نمازیں چھوڑ رہا ہے، جو بے پردگی کر رہی ہے، کیا کوئی اولاد کی رہنمائی کر سکتی ہے؟ کیا اس کی بچی آئندہ میں مومنہ ہو سکتی ہے؟ سیدھی سیدھی مثال ہے، سمجھن پہ چلے جاتے، ایک اندھا بینا کو رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو اندھا اچھا ہے یا آنکھیں کھلا ہوا اچھا ہے؟ آنکھیں کھلا ہوا اچھا ہے۔ وہ میلاد اچھی ہے جس میں علی کو اللہ کہا جاتا ہے، وہ میلاد اچھی ہے جس میں نصیری کو، جو دشمن علی ہے، بغیر جب تک شعر میں نصیری کا نام نہ پتہ نہیں چچا لگتا، تایا لگتا، کیا لگتا ہے،
اس کے بغیر شعر ہی نہیں ہوگا تو علی سے خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ پھر ایسی میلادیں بھی فائدے مند نہیں ہیں۔ سوچیں جہاں تک میرا پیغام جا رہا ہے، جس میلاد میں مجتہد کی توہین ہو، جسے میلاد میں علی کو اللہ بنا دیا جائے، جس میلاد میں جو ہے وہ نصیری کو جو وہ بنا دیا جائے، تو پتہ چل گیا تمہارا محور یہی ہے، اسی چیز کا تمہیں حساب۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہاں پر ایک گفتگو پہنچی جو قوم نوح 950 سال، یہ مثال اس لیے ہے کہ آپ تبلیغ سے، ہدایت سے دل چھوٹا نہ کریں۔ آپ جیسے گوشت پوش کا انسان 950 سال، باپ گھر میں 2 منٹ میں ہائپر ہو جاتا ہے، اور 2 ادھر سے لگائے اور 2 ادھر سے لگائے، اس کو اپنی اولاد کو پوچھوں عالم دین سے کہ میں اپنی اولاد کو کیسے تربیت کروں۔ ابھی جس فلیٹ میں پڑھا تھا، ایک بچہ حیران پریشان بیچارہ، ڈر کر بھاگ کر آ کے وہ میرے فلیٹ میں گھس گیا۔ میں نے کیا ہوا بھائی؟ تو میرے باپ اور بھائی میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے مارنا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ اور اتنا مارا تھا اس بیچارے کو، زخمی تھا، کیا ہو گیا؟ تو وہ میں 74% لایا تھا، تو کہا اور کیوں نہیں لایا؟ نماز میں پابندی سے پڑھتا ہوں، آج تھوڑی سی دیر ہو گئی کہ خود ان کا نماز سے تعلق نہیں۔ اس ظلم و جور کا نتیجہ یہ ہوگا، خدا نہ خاصا وہ بچے گھر سے بات کریں۔ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے انہیں علماء کے پاس لے کر آئیں۔ پیدا کرنا دلیل تربیت نہیں ہے، ان کو محافل قرآنی میں لے کر آئیں تاکہ ان کا قلب نرم ہو دین اسلام کے لیے۔ اسکول دلوں کو نرم نہیں کرتے، اسکول دلوں کو سخت کر رہے ہیں کہ تو کیسے سود کمائے گا تو کیسے کل کوٹھی بنائے گا۔ اسکول دلوں کو سخت کرنے والے کہ جب تو باہر نکلے گا، پکنک پوائنٹ پر جائے گا، تو پھر تجھے کس ایکشن میں تجھے جانا چاہیے تھی۔ یہ ہو گیا حضرت نون، حتیٰ کہ یہ بات یہاں بس میں ختم کروں کہ جب دین کا معاملہ آ جائے اور بیٹا بھی مخالف ہو جائے اور کہ نہیں مانتا، کیا کر سکتے؟ نوح نے اپنا کام پورا کیا۔ آپ اپنا کام پورا کریں، کسی کے پیچھے ڈنڈے لے کے نہ پڑے۔ میں نے کشتی بنا دی، ایک بہت بڑی مثال دینے جا رہا ہوں۔ باپ نے نوکری کی، باپ نے گھر بنایا، باپ نے تمہیں اچھا استاد فراہم کیا۔ یہ نوح کی کشتی بنانا، کیا ہے یہ؟ نوح کی کشتی بنانا۔ حلال طریقے سے اولاد پیدا ہوئی، محنت سے گھر بنایا، اس کے بعد محنت سے کمایا، نماز روزہ رائج کے۔ آج اگر تو باپ کی بات نہیں مان رہا ہے تو بھی نوح کے بیٹے جیسا ہے۔ باپ نے اپنا کام پورا کیا، تم اپنا کام پورا کرو۔ اگر وہ نوح کا بیٹا بن جائے تو بن جائے۔ خدا کہتا ہے خبردار، پھر ایسا متعلق مجھ سے بات نہیں کرنا۔ آپ نے اس کو سب کچھ کرایا اور وہ نکل گیا، اور وہ باہر گلیوں میں گھومتا ہے، اور اس کے بعد جو 1000 قسم کے جو وہ دھندے اس نے بنائے ہوئے، اس کو ہدایت سے آگے۔ اللہم صلی علی محمد و